اللہ کا قانون کیا ہے غور کرو، اللہ کا قاعدہ و قانون کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کا قاعدہ سورہ بقرہ پڑھو، آپ سورہ بقرہ پڑھو. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے ایک شخص تھا اس نے کیا کیا، بڑا ہی متقی صالح نیک تھا، حلال غذا کھانے والا، حرام سے بچنے والا، حلال کے ذریعے ایک چھوٹا سا بچڑا چھوڑ کر مر گیا. بچڑا چھوٹا سا بچڑا تھا، مر گیا. جاتے جاتے دعا کرنے لگا، مولا یہ جو میری آخری پونجی ہے، میں جا تو رہا ہوں، میری آخری پونجی ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے چھوٹے سے بچے کا کیا حال ہوگا، وہ یتیم بچوں کا کیا حال ہوگا. اب پرورش رزق کے اندر برکت دینے والا تو ہے مولا، اب اس کو ان کی زندگی کا ذریعہ بنا دینا، ان کی حیات کے لیے یہ ذریعہ بنا دینا. دعا کر کے مر گیا، انتقال کر گیا، مر گیا. دعا کیا، نیک تھا، حلال کمانے والا تھا. کیا یہ چھوٹا سا بچڑا اس بچے کے لیے، اس کی بیوی کے لیے جتنے بھی سال رہیں گے اس کے اولاد کے لیے کافی ہوگی دولت؟ ایک دن ذبح کر دو، ختم. 8 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن، اس سے زائد کیا کھا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حلال جو کماتے ہیں، حلال فکر رکھنے والے، اللہ ان کی کیسی حفاظت فرماتا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. بنی اسرائیل میں لڑائی ہو گئی آپس میں، خاندان میں. ایک نے ختم کر دیا، کسی کو مرڈر کر دیا. اب جب مرڈر کرنے کے بعد دوسرے قبیلے والوں پر یہ تہمت لگا دی، مرڈر کرنے کے بعد دوسرے قبیلے والوں کے گیٹ کے سامنے لا کر پھینک دیا لاش کو. اب 2 قبیلے مسلمان آپس میں لڑنے والے تھے اور کئی قتل غارت گیری ہونے والی ہے. ادھر سے بھی تلواری نکل گئی، ادھر سے بھی اسلحہ نکل گئے، ہر 2 لڑنے والے تھے. تو اس کے اندر جو دانش مند تھے انہوں نے کہا کہ لڑائی میں ہمارا بھی خون خرابہ ہوگا، ان کا بھی خون خرابہ ہوگا، چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ خدائی دعویٰ کرتے ہیں، ان سے معلوم کر لیں. یعنی خدائی دعویٰ کا مطلب ایک خدا ہونے کا، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. وہ ایک خدا سے پوچھنے لگا حقیقت ہے کیا. جب 2 قبیلے آنے کے بعد کیا ہوا جانتے ہو؟ آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا. قرآن بیان کر رہا، میں اب بالکل اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. قرآن جو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، یہ پوری 3 4 بلکہ 5 6 آیت کریمہ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، یہ پوری آیت کریمہ اسی کے متعلق نازل ہوئی. آ کے کہنے لگے موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہارا خدا حق ہے، تم جس کی پوجا عبادت کرتے ہو، اب اس خدا سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، ذرا معلوم تو کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کر دو، بس کافی ہے، معلوم ہو جائے گا. ایک گائے ذبح کر دو، معلوم ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ایک گائے ذبح کر دو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا ہے ان کا معاملہ. مگر غور کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیک نیت رکھتا ہے، حلال کماتا ہے، اس کو رزق دینا چاہ رہا ہے، اس کو رزق دینا چاہتا ہے. وہ سوال کرنے لگے وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، کیسا کلر ہو، سوالات پر سوالات کرنے لگے. وہ بوڑھی ہو، جوان ہو، اس کا کلر کیسا ہو، وہ کام کی ہوئی ہو، کام نہیں کی ہوئی ہو، سب بحث کرنے لگے. اب تلاش کرتے نکلے، ہر جگہ کہیں ملتے ہی نہیں. کلر پیلا زرد کلر ہو، پھر کام کرے ہوئی نہ ہو، میانہ جو ہے اس کی عمر میانہ ہو، یہ سب شرائط کہیں نہیں مل رہے تھے. ہر جگہ جا رہے کہیں نہیں مل رہے ہیں. جو اللہ کے دربار میں حلال روزی کمایا کرتا اور دعا کر کے جو مر گیا ہے، وہاں کا بچڑا دیکھا. اب بچڑا اس کو ہوا کیا، وہ بچڑا جو ہے اب گھر میں کھانے کے لیے بیوی کے پاس کچھ نہیں تھا. جو اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس نے کہا کہ بیٹا جا کے اس کو فروخت کر دو، اس کو بیچ دو. بازار میں جب
بچڑا بیچنے کے لیے جب گیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم بیچو گے, بیچنے کے لیے جاؤ گے تو مجھ سے آ کر کہنا آج 1 درہم میں فروخت کر دو. کوئی آئے آ کر سوال کیے بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ بیچیں گے. کتنے درہم میں؟ 1 درہم میں. 1 درہم میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو فوراً بیٹا کہنے لگا, ماں کا فرما بردار کہنے لگا میں اماں سے پوچھ کر آتا ہوں, ذرا والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں, اگر والدہ اجازت دے دو. وہ کہنے لگے نہیں 1 درہم نہیں 2 درہم ہم دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ماں سے نہیں پوچھ کے آنا, ماں سے نہیں پوچھنا, ہم 2 درہم. بیٹے نے کہا میں ماں کا فرما بردار ہوں, ماں باپ کا فرما بردار ہوں, ماں باپ سے پوچھے بغیر میں اپنا والدہ سے پوچھے بغیر کام نہیں کر سکتا. 2 درہم والدہ نے اجازت دے دی, جا کے دیکھا تو وہ غائب ہو گئے. دوسرا دن ہوا ویسی, ماں سے نہیں پوچھنا. تیسرا دن آیا, اب والدہ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمارے لیے آزمائش ہے. ان سے پوچھنا یہ بیچنا نہیں بیچنا, ان سے پوچھنا یہ بیچنا نہیں بیچنا. اگر وہ بیچنے کے لیے کہہ دیا جائے تو بیچ دیں گے ہم ان درہم میں, ورنہ نہیں تو ٹھیک ہے. جب والدہ وہ آئے پھر آنے والے سوال کرنے لگے بیچنا نہیں بیچنا, تو بولے نہیں بیچنا. پھر کس کو بیچنا؟ کوئی آئیں گے تمہارے پاس, اتنی دولت لینا ان سے, اتنی دولت مانگنا, سونا چاندی اشرفیاں, وہ چمڑا بھر کے جانور, بیل کے اندر گائے کے اندر جتنے جو ہے چمڑا ہوتا ہے اتنی بھر کے مانگنا, جبھی دینا ورنہ نہیں تو نہیں دینا. آ گئے. گھر آنے کے بعد یہ لوگ اسرائیلی تلاش کر رہے تھے. یہ غلط واقعہ نہیں, قرآن کا واقعہ ہے. اسرائیلی تلاش کر رہا ہوں, بچڑا تلاش کر رہے ہیں, طرف گئے. ملے گا کتنا؟ 10 درہم 20 درہم میں ہو گیا. یہاں آنے کے بعد اب بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے. تو اس بچے کی والدہ کہتی ہے, جو نیک شخص جو حلال کمانے والا جو انتقال کر گیا, اس کی بیوی کہتی ہے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. کتنا روپیہ؟ اس کا جو چمڑا نکلے گا سونا چاندی اشرفیاں بھر کے دو گے تو بیچیں گے. انہوں پریشان ہو گئے, اتنے کہاں سے لانا؟ مجبور تھے وہ لوگ. لا کے دیں گے تو کئی جانیں بچ جائے گی. سبوں سے جمع کیا, ساروں سے جمع کیا, اتنی دولت لا کے دی, اشرفیاں سونے چاندی سب کچھ لا کے دی. کہاں سے لا کے دیے؟ سب سے جمع کر کے لا کے دیے اور بچڑا فروخت کر دیا. تو اتنی دولت کہاں سے آئی, کیسے آئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دولت آئی کہاں سے؟ اس کی دعا سے, حلال کمائی سے. وہ بندہ حلال کمائی کا جو ارادہ کیا تھا, اللہ کے دربار میں دعا کیا تھا کہ مولا میری اولاد کی پرورش کرنا, میری بیوی کی پرورش کرنا. ہم تو حرام غذاؤں سے اپنی بیوی کی پرورش کرنے جا رہے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اپنی اولاد کو حرام غذا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, حرام غذا سے نہ ان کی نہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی. یاد رکھو میرے بھائیو, عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. یاد رکھو کہ حرام غذا ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. حلال غذا میں بہت برکت ہے, حلال غذا میں برکت ہے.